میں نے یہ ایک چیز کہیں سنی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آج، بیکاز آئی ہیو لرنڈ سم تھنگ فرام اٹ اینڈ آئی وانٹ یو ٹو لرن سم تھنگ فرام اٹ. آئی ایم شیور اٹ ول بینیفٹ آل آف اس. کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گولز بناتے ہیں اور شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں ہمارے. ہم جب گول اچیو کر لیتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس زیرو پہ آ جاتے ہیں، اور زیرو پہ بھی کیا آتے ہیں، کئی دفعہ ہم مائنس زیرو پہ چلے جاتے ہیں، اور ہم گول گھومنا شروع ہو جاتے ہیں انہی چیزوں کے اندر کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ بنانا ہے، ہم نے یہ اپنانا ہے. ہم اسی میں گول گھومتے ہیں. جبکہ آپ کئی لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑے سکسیزفل ہوتے ہیں. اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے تو نصیب ایسے ہیں، اس لیے وہ اتنا سکسیزفل اپنے بزنس میں. اس کے پاس تو وہ بہت امیر ہے کیونکہ وہ اتنا، اس کے تو نصیب ایسے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی ہیبٹس ہوں ایسی جس کی وجہ سے وہ سکسیزفل ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو شخص جس چیز پہ بھی آپ زندگی میں دھیان دیں گے نا، آپ کا جس پہ بھی فوکس ہوگا آپ اس میں سکسیزفل ہوں گے. اگر آپ بزنس کی طرف دھیان دے رہے ہوں گے تو آپ بزنس کی طرف سکسیزفل ہوں گے. اگر آپ پڑھائی کی طرف دھیان دے رہے ہوں گے آپ پڑھائی کی طرف سکسیزفل ہوں گے. اگر آپ پیسے کی طرف دھیان دے رہے ہوں گے آپ پیسے والے ہوں گے. گیمز کی طرف دھیان دے رہے ہوں گے تو آپ کھلاڑی ہوں گے. تو ہم بجائے یہ کہنے کے کہ ہم دوسرے کو کہیں کہ تم بہت سکسیزفل ہو، تمہارے نصیب ہے، ہم کیوں نہ اپنے ہیبٹس کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ فیل ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے جمع نہیں ہوتے. پیسے اس لیے نہیں جمع ہوتے کیونکہ آپ کی ہیبٹس ہیں کہ آپ مستقل پیسے خرچتے ہیں، اور آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جب 5,000 ہوں گے یا 10,000 ہوں گے تو میں آئی وانٹ ٹو سیو دیٹ. مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ہیبٹس ایسی ہیں کہ وہ 5-10,000 بھی جو آپ جمع کریں گے نا تو یو ول اینڈ اپ اسپینڈنگ اٹ بیکاز دیٹ از یور ہیبٹ. بچانے والی ہیبٹ بناؤ گے، اپنے اندر وہ عادت ڈالو گے کہ میں نے پیسے بچانے ہیں اور میں نے کم خرچنے ہیں، تو آپ کے پاس پیسے ہر وقت ہوں گے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنا کماتے ہو. عام سی مثال ہے کہ جی آج کمرہ صاف کرنا ہے، کلیننگ آور روم ٹوڈے، وی آر کلیننگ آور ہاؤس ٹوڈے. تو بھئی آپ کا گھر گندا کیوں ہے اتنا؟ یہ ایک عادت ہے، رائٹ؟ کیونکہ آپ جب صفائی کرو گے، آپ کمرے کی بھی صفائی کرو گے، آپ گھر کی بھی جو بھی کرو گے، آپ چیزیں اٹھائی، سب کو ٹھکانے پہ رکھا، کچھ وہ ایک دن پورا پروجیکٹ تھا، وہ 4 دنوں کے بعد واپس سارا کچھ گندا ہو جائے گا کیونکہ آپ کی ہیبٹس نہیں ٹھیک. عادت بنا لو گے کہ آپ نے قمیض اتارنی ہے تو اس کو گندی ہے تو اس کو ٹوکری میں ڈالنا ہے، صاف ہے تو آپ نے اسی وقت ہینگر پہ ٹانگ کے اپنے الماری میں ٹانگنی ہے، تو آپ کا کمرہ کبھی گندا ہی نہیں ہوگا. اگر آپ صبح اٹھتے ہی اپنا بستر بناؤ گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایکچولی، یہ اٹ از مور امپورٹنٹ دین وی ایون تھنک اور ایون نو، کہ اگر آپ کا کمرہ آرگنائزڈ ہوگا، بیڈ روم آرگنائزڈ ہوگا، تو آپ کی لائف آرگنائزڈ ہوگی بیکاز دیٹ از ہو یو آر دین. اگر آپ کا بیڈ روم، کیونکہ بیڈ روم از آر ویری پرائیویٹ پلیس، ہم لیونگ روم وغیرہ بھی ٹھیک رکھتے ہیں، ڈائننگ روم بھی ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن آر بیڈ روم از ویئر وی ریلیکس، بیٹھ جاتے ہیں. وہ اگر میسی ہوگا، خراب ہوگا، تو آپ کی لائف بھی اسی طرح سے ہوگی بیکاز دیٹ از ہو یو آر. تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ہیبٹ بنا لیں. یہ جب میں بات سوچ رہی تھی کہ میں یہ آپ سے بات شیئر کروں تو مجھے ایک بڑی پرانی بات یاد آئی کہ میں نے برکی ریئلٹی گروپ، میں نے ریل اسٹیٹ کرتے ہوئے، مجھے آپ لوگوں کو پتا ہے میں 25 سال ہو گئے، تو میں نے اپنی کمپنی 2002 میں بنائی تھی برکی ریئلٹی گروپ کے نام سے. لیکن میں نے اس سے پہلے میں ریمیکس کے ساتھ تھی جو کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی میجر ریل اسٹیٹ کمپنی ہے. تو جب میں اس میں تھی تو ایک وہاں پہ ایک نیا ایجنٹ آیا، اور ریل اسٹیٹ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز اے ریوالونگ ڈور، یعنی کام ایسا ہے نا کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ ایک ایجنٹ آیا اور یہ بڑا سکسیزفل ہو گیا، بڑی جلدی سکسیزفل ہو گیا. تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یہ کیسے تم اتنے سکسیزفل کیسے ایک دم ہوئے ہو؟ تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا سکسیزفل مین جو ایجنٹ تھا، جس اونر تھا اس کمپنی کا، ریمیکس کا، اس برانچ کا، تو کہتا ہے کہ میں آفس آیا اور میں 9 بجے آیا تو یہ آفس میں تھا اپنے موجود، اینڈ ہی از ون آف دا ٹاپ ایجنٹس ہو از میکنگ ملینز. اینڈ سارا میموریل کا ایریا جو ہیوسٹن کا بڑا ٹاپ کا ایریا ہے، سارا اس کا ایریا تھا، لٹرلی ایوری بڈی وانٹڈ ٹو ورک ود ہم. کہتا ہے میں اگلے دن 8 بجے آیا اور کہتا ہے وہ آفس میں تھا. کہتا ہے میں اس سے اگلے دن 7 بجے آیا تو وہ آفس میں تھا. کہتا ہے اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ یہ صبح 6:30-7 بجے آتا ہے آفس میں. کہتا ہے پھر یہ 6:30 بجے آیا تو اس وقت وہ نہیں آیا تھا، تو یعنی وہ 7 بجے آفس آتا تھا. اب 7 بجے آفس آنے کا مطلب ہے کہ وہ 5 بجے صبح اٹھتا تھا، آخر تیاری کرتا ہوگا، سارا کچھ کرتا ہوگا، اس کے بعد وہ آفس آتا تھا. پھر کہتا ہے اس سے میں نے دیکھا کہ وہ اور کیا کیا کرتا ہے. کہتا ہے وہ بہت ایڈورٹیزمنٹ اپنی کرتا تھا، تو اس نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ اسی طرح بیسیکلی اس نے اس کو اپنا رول ماڈل بنایا اور اس کو ایگزیکٹلی کاپی کرنا شروع کر دیا. اس نے گول یہ نہیں بنایا کہ میں 20 لسٹنگز لوں گا، اس نے گول یہ بنایا کہ میں اس ٹاپ کے ایجنٹ کو کاپی کروں گا. اس نے اپنی یہ ہیبٹ بنا لی. وہ صبح 7 بجے آنا شروع ہو گیا. اس نے اپنی پوری مارکیٹنگ کی، اس نے اپنی بالکل جیسے وہ مارکیٹنگ کرتا تھا وہی والی اس نے مارکیٹنگ کی، جیسے وہ اوپن ہاؤسز کرتا تھا اس نے وہی والے اوپن ہاؤسز کیے. اینڈ گیس واٹ، ہی بیکیم ایکولی سکسیزفل. گول تو خود بخود آ گیا نا، گول تو اچیو خود ہی ہو گیا کہ سکسیزفل ایجنٹ تو وہ خود بخود ہی ہو گیا.
جیسے وزن کا ہے، ہم وزن کا کرتے ہیں ہم عورتیں، اور یہ میں اکثر عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ وزن ان کا بڑھ جاتا ہے اور وزن اپنا گھٹاتی بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس جیسے ہی وزن گھٹتا ہے، جو 10 پاؤنڈ انہوں نے گھٹانے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ گھٹتے ہیں واپس ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گول اچیو کر لیا ہوتا ہے. جیسے وہ گول اچیو کر لیتی ہیں وہ ریلیکس کر جاتی ہیں، اور جیسے وہ ریلیکس کر جاتی ہیں واپس ان کی ہیبٹس آ جاتی ہیں جو عادتیں ان کو ہوتی ہیں حلوہ پوڑی کھانے کی اور میٹھے کھانے کی اور پلیٹ بھر بھر کے. کسی نے مجھے کہا کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو لوز ویٹ. میں کہا اچھا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میٹھے کا ٹائم آیا تو اس نے اتنا بڑا پیالہ بھر کے نا میٹھا خوب کھیر کھائی. یہ وزن لوز کرنا تو خواب ہی رہ جائے گا، یہ تو کبھی پورا نہیں ہونا. اف یو وانٹ ٹو سی یور سیلف 10 pounds لیس، پہلے آپ یہ بناؤ کہ what kind of person you want to be. If you want to be a healthy person, let's say کہ you want to be 10 pounds, 20 pounds less than where you are today, then your eating habits جو ہیں وہ آپ اس کو اس طرح سے رکھیں. آپ صبح کیا کھائیں گے، دوپہر کو کیا کھائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے، اور یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے، یہ آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے، یہ آپ کی کانسٹنٹ ہیبٹس ہونی چاہیے. عادتیں اگر آپ یہ عادتیں بنا لو گے نا تو آپ آج نہیں وزن لوز کرو گے، لیکن آپ کل جب لوز کرو گے تو پھر آپ کا وہی وزن رہے گا آپ کا. یو وونٹ گو اپ اینڈ ڈاؤن اگین. آئی تھاٹ دس واز ویری انٹرسٹنگ کہ ہم گول سیٹ کرتے ہیں لیکن گول لیس ہمیں رہنا ہے. ایکچولی اگر ہم وہ اپنی ہیبٹ وہ بنا لیں گے، اگر ہم اپنی زندگی کا طریقہ ہی وہ بنا لیں گے تو وی ول سکسیڈ. ہمیں گول بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم وہ گول خود بخود ہمارے راستے میں آ جائے گا. کسی نے میراتھن رن کرنا تھا تو اس نے میراتھن کے لیے سائن اپ کر لیا کہ چلو جی اسی بہانے میں چلو ایکسرسائز کروں گا. 4 مہینے اسے خوب پریکٹس کی. 4 مہینے بعد اس کا میراتھن پورا ہو گیا. وہ بیٹھ گیا. اب اگلے ہفتے 1 ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ گزر گیا، تیسرا ہفتہ گزر گیا. اب وہ کیا میں کروں، میں پھر کیا دوبارہ میراتھن سائن اپ کروں. اگر میراتھن سائن اپ کرنے کے بجائے اگر وہ یہ کہے کہ آئی ایم اے رنر، میں روز دن کو صبح اٹھ کے، شام کو اٹھ کے، دوپہر کو، جب بھی ہے میں نے رننگ کرنی ہے، تو میراتھن تو خود بخود ہو جائے گا. کیونکہ دیٹ از ہو ہی از، ہی از اے رنر. میراتھن نہیں رن کرنے کی ضرورت، ہی از اے رنر. دس واز ویری انٹرسٹنگ کہ ہم گول بنانے کے بجائے، لیٹس سے کہ ہم نے ایک گول بنانا ہے، گول کوئی بھی بنانا ہے، تو ہم وہی چیز کو پھر اپنی عادت بنا لیں، بجائے اس کے کہ ہم بہانے بنائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ وہ گول جو ہے وہ تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جائے گا اور ہمارا ٹائم گزر جائے گا اینڈ ویل ایکچولی وونٹ سکسیڈ ان اٹ. کیونکہ ہم واپس زیرو پہ آ جائیں گے اور پھر ہم دس ہارٹن ہو کے اس کو چھوڑ ہی دیں گے کہ یہ تو میرے سے نہیں ہوتا، میں بار بار کر کے تھک گیا ہوں. لیکن اگر ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں گے تو ہم پھر دیٹ از ہو وی ول بی. تو پھر ہمیں گول سیٹ نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، ہم خود بخود سکسیڈ کر جائیں گے. صبح اٹھنا ہے. اب ہر وقت رہتا ہے صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، صبح ہی نہیں اٹھا جاتا. سوچ لیا کہ اچھا آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے پرسن جو صبح اٹھ کے اتنے بجے شروع کرتا ہے زندگی. تو پھر آپ کو رات کو کتنے بجے سونا چاہیے؟ آپ کو صبح اٹھنے کی بات چھوڑ دو. آپ یہ دیکھو کہ آپ کو رات کو 10 بجے سو جانا چاہیے یا 10:30 سو جانا چاہیے. اب رات کے اگر 2 بجے سو گے تو آپ کبھی بھی صبح نہیں اٹھ سکتے. وہ خواہش ہی رہے گی اور وہ پھر کہو گے میری تو قسمت میں نہیں اٹھنا. لیکن اگر آپ 10 بجے سو جاؤ گے آپ خود بخود صبح اٹھ جاؤ گے. کیا کرو گے اور کتنی دیر سو لو گے؟ فوکس رہنے کا، اپنی زندگی کسی بھی چیز پہ فوکس رہنے کی بہترین چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی عادت ہے. اینڈ دیٹ از ہو یو آر. ہم زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ لیٹس سے کہ ہم زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی پروفیشن کام شروع کرنا ہے، ہمیں کوئی پروفیشن کرنا ہے. کیا پروفیشن لینا ہے؟ اس کام کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کس وقت دن اپنا سٹارٹ کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا کھانا چاہیے؟ آپ کو کیا آپ کا اسکیڈول ہونا چاہیے؟ وہ آپ سیٹ کر لیں اینڈ دین یو فالو دیٹ. اینڈ دیٹ از ناٹ گونا بی اے شارٹ ٹرم تھنگ، دیٹ از ہو یو گونا بیکم. آپ کون ہیں آج اور آپ کون ہونا چاہتے ہیں آج سے 20 سال بعد. اگر آپ 20 سال بعد ایک سکسیزفل انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے حساب سے اپنی عادتیں آج بنانی پڑیں گی. It is who you become. Don't set a goal. Change your habits. When you change your habits, آپ کو گول کی ضرورت نہیں رہتی، گول خود بخود ہو جاتا ہے. تو آپ جس طرح بھی اپنے آپ کو آج سے 10 سال بعد یا 20 سال بعد دیکھنا چاہتے ہو، اس کا رستہ آج چل پڑو. اس رستے زندگی میں آپ نے جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ اس کو لکھ لیں، لکھ کے لگا لیں، اینڈ دین اس کا رستہ بنا لیں اور اس رستے پہ چل پڑیں. اور ٹائم پیریڈ کا نہ رکھیں کہ میں نے اتنے 6 مہینے میں یہ بننا ہے یا 7 مہینے بننا ہے. نہیں، آپ کی وہ زندگی ہے. اب دیٹ از ہو یو آر. آپ کی پہچان وہ ہے. پھر آپ اس رستے پہ چل پڑیں. اللہ حافظ.